الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ الصافات ہم 74 آیات تک پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں۔ سورہ الصافات پارہ نمبر 23 74 آیات تک ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم 75 آیات سے کریں گے، 75 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَادَانَا، اور البتہ یقیناً ندا دی ہم کو نوح علیہ السلام نے، یعنی البتہ یقیناً ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پر دیکھو کہ ہم کیسے اچھے پکار کا جواب دینے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا جا رہا ہے، تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ سورہ الصافات میں ہم نے ابھی تک کیا پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں، چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو راسخ کیا، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت خصوصی طور پر، اور مسلمانوں کو تقویت دلانے کے لیے جبکہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، صرف 40 سے 50 مسلمان رہ گئے تھے، ان کو تقویت دلانے کے لیے طریقہ کار بتایا گیا کہ کیسے اللہ کا مقرب ترین بننا چاہتا ہے۔ تو فرشتے جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہیں، ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھایا کہ وہ اپنا کون سا عمل ہے وہ جاری رکھیں گے، اور وہ ہم نے پڑھا تھا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، یعنی صفے بنا کر جڑ جانا، متحد رہنے کا اصول دیا گیا تھا۔ پھر فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، کہ وہ جھڑکیاں دیتے ہیں، یعنی نہی عن المنکر کا طریقہ سکھایا گیا، اور فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، کہ وہ اللہ کا کلام نصیحت پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، گویا امر بالمعروف کا طریقہ بھی مسلمانوں کو سکھایا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عقیدہ بھرا اور عقیدہ ولا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سمجھایا تھا کہ دیکھ لو کہ تم اپنی جو تمہاری دوستیاں ہیں، تمہاری کمپنیاں ہیں، وہ کن طرح کے لوگوں کی ہیں، اور تم کن طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہو، کن کی تقلید کر کے چل رہے ہو، کیونکہ جن کی تقلید تم کر کے چلو گے وہ قیامت کے دن اگر وہ اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے تو انہوں نے اظہار برات کر دینا ہے۔ اور وہ عقیدہ برا اللہ نے سکھایا اور سمجھایا تھا کہ ابھی دنیا میں نظر ڈالو کہ تمہارا رہن سہن یا تمہارا کاپی کرنے کا انداز اور طریقہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بتایا تھا۔ اس کے بعد دیکھا ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مومنوں کو حوروں کا اور جنتوں کا، جو مومنوں کے لیے جو جنتیں اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور جو دوزخی ہوں گے ان کا کیا انجام ہونا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتایا، اور صاف بتا دیا تھا کہ دوزخی جو ہوں گے وہ کیوں دوزخ کے اس برے انجام میں مبتلا ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا اور وہ اندھا دھند ان کی پیروی اور تقلید کر رہے تھے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا ان ساری باتوں سے بچے گا کون، صرف الا عبادک المخلصین، کہ اللہ سے عباد اللہ المخلصین، یعنی اللہ کے
وہ بندے جو اللہ کے لیے اپنی اطاعت، عبادت اور فرما برداری کو خالص کر کے چل رہے تھے۔ تو گویا عقیدہ توحید سکھایا گیا اور اس انداز میں سکھایا گیا کہ خالص کر کے اپنی تمام عبادت کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی انداز اور طریقہ اور سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عقیدہ راسخ کرنا ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو وہی 4 طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی اپنی ذات میں اس کو بتاتے ہیں کہ اپنی ذات کو دیکھو کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم اسی عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھو۔ اگر یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے نظارے مجھے اور آپ کو یہاں دکھائے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے گئے اور ان کے نبیوں کا کیا طریقہ اور رویہ تھا، یہ یہاں پر بتایا جائے گا۔ کچھ نبیوں کی باتیں، کچھ نبیوں کی مثالیں دے کر ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا رویے تھے ان نبیوں کے، کیا طریقے تھے ان نبیوں کے، اور کس طرح وہ انبیاء اللہ کے خالص چیدہ چنے ہوئے مومن بندوں میں شامل ہوئے اور ان کی قوموں نے کیا کیا جو وہ برے انجام سے دوچار ہوئی۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہاں پہ جس نبی کا بتایا جا رہا ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑے نبی آئے، اور ان کے دور میں شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، اور 6 بت ایسے تھے 4 بت جن کو پوجا جاتا تھا، ود، سوا، یہود، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بت ایسے تھے 5 بت تھے جن کو یہ پوجتے تھے۔ تو شرک اور بت پرستی کا آغاز یعنی کہ شروع ہو چکا تھا، اور اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر کے بھیجا۔ یہ وہ اولو العزم نبی ہیں جنہوں نے نہایت صبر آزما دور گزارا، 950 سال تک یہ تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کو خالص کر کے کرتے رہے، اور فتالیاتی ذکر بھی کرتے رہے، فزاجراتی ذکر بھی کرتے رہے۔ سارا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکھایا کہ فزاجراتی ذکر اور زجرا اور فتالیاتی ذکر، یہ دونوں طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کھل کر تبلیغ کی، شرک کی نفی کی، عقیدہ توحید کو راسخ کیا۔ میری آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے؟ پھٹی ہوئی یا ڈبل تو نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ شرک کی نفی کی، عقیدہ توحید کو راسخ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کس قوم کی سوائے چند لوگوں کے کسی نے بھی مان کر نہیں دیا تھا۔ اب اتنا زیادہ صبر آزما دور جب گزرتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں تو مغلوب ہو گیا، مجھ پر لوگ غالب آ گئے، تو میری مدد فرما دے۔ یعنی اتنے صبر آزما دور کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ رب، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تو انہوں نے آگے سے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربی لا تذر علی الارض لا تذر علی الارض، یعنی اے اللہ اس زمین کے اوپر کافروں کے کسی گھر کو تو چھوڑنا نہیں، تہس نہس کرنے سے چھوڑنا نہیں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے پھر جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی ہے، تو انہوں نے وہی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دے دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کرب عظیم سے۔ گویا جب نبی نے خالصتاً اللہ ہی کے لیے تبلیغ کا کام جاری رکھا، شرک کی نفی کرتے رہے، اور لیکن لوگوں نے پھر بھی نہ سن کے دیا تو انہوں نے وہ کام چھوڑا نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد انہوں نے حاصل کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے جواب دینے والے تھے ان کی دعا کا۔ اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ، کیا پھر چھوڑ دیتا ہے؟ صرف دعا کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے کیا؟ سارا کا سارا معاملہ حضرت علیہ السلام کا دوہرا لیجیے۔
وہ اللہ کی طرف سے کشتی بنانے کا آرڈر ملا، کشتی بنائی گئی، لوگوں کو اس میں سوار کیا گیا، جوڑے رکھ لیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اور اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی، نیچے سے تندور ابل پڑا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی اور ہر طرف پانی ہی پانی، اور صرف وہ لوگ اس میں بچے طوفان نوح کے اندر جو کہ اس کشتی میں سوار تھے، جو اللہ کے خالص چیزہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی ذریت کو یعنی اس کی نسل کو باقی رکھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد آنے والے لوگوں کے لیے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگر نکل آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگر فتالیاتی ذکر فزاجراتی زجرہ کا کام کر رہا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں بلکہ اس کو بچا بھی لیتے ہیں اور اس کا ذکر خیر بھی بعد کی نسلوں میں جاری رکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے کیسے جاری رکھا کہ انہی کی نسل سے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، یہ وہ حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، بعد کے احادیث کے حوالے سے، کہ یہی وہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے جن کی نسلیں اب رہتی دنیا میں قائم ہیں اور انہی کی نسل سے جو ہے وہ سب چلے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جو کہ ایمان لائے تھے، ان کی بھی نسلیں ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو تمام دنیا والوں میں سے، فی انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، انہو من عبادنا المؤمنین، احسان کیا تھا ان کا کہ وہ ایمان لانے والے بندوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی نکل آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ چکا کر رہتے ہیں، کسی بھی طرح کا احسان کا قرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رکھتے، اور یہ خوبصورت بدلہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر ان کی بعد کی نسلوں کے لیے جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، اور اسی گروہ میں البتہ ایک ابراہیم بھی آیا تھا۔ اسی گروہ میں کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ گویا نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2600 سال کا فرق تھا، لیکن اس کا کوئی حتمی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ 2 بڑے بڑے انبیاء بیچ میں آئے، لیکن بہت زیادہ انبیاء کا تذکرہ بھی نہیں آتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ شرک کی ابتدا چونکہ ہو چکی تھی، اور آہستہ 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 جو طوفان نوح سے جو بچے تھے وہ تھے تو چنے ہوئے ایمان والے، لیکن آہستہ 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 شیطان اپنا کام کر کے رہتا ہے، اور پھر وہی کہ پوری دنیا کے اندر اس نے وہی شرک اور بت پرستی کا ایسا بازار گرم کیا کہ شرک سے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر جو عراق کا شہر تھا، بابل، عراق کے شہر اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر جس فیملی میں یہ تشریف لاتے ہیں وہ بت گر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ بت کی پجاری تھا۔ کتنے 50,000 بت تھے جس کو وہ پوجا کرتے تھے، اور ایسے بت گر اور بت پرست معاشرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا تھا۔ قلب تو انسان کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کے پاس قلب سلیم لایا تھا۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو اسلم ہو چکا ہوتا ہے، جو فرما بردار ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار، اللہ کا فرما بردار۔ یہ وہ دل ہے جس کے اندر میں نہیں ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر سر تسلیم خم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اے تو فرما بردار ہو جا، قالا، انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے
لیے رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے جب اپنے رب کے پاس فرما بردار دل لے کر آیا تھا. اپنی تو منمانی انسان کرتا ہی کرتا ہے, اصل فرما برداری کس کی ہے؟ جب اپنے رب کا انسان فرما بردار ہو جائے. تو قلب سلیم ہی وہ دل ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہے. لہذا یہ رب قلب سلیم کس کا ہے یہاں پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دے. اللہ کا جب جو جہاں جیسے جتنا حکم آتا وہ کوئی چو چرا نہیں کرتے, بغیر کسی پوسٹ پونمنٹ, بغیر کسی ڈیلے, بغیر کسی حاجتیں یا کہیں آپ حجتیں بیان کرنا, یا بغیر کسی ہیلو حجت یا بہانے تلاش کرنا کہ میں بعد میں کر لوں گی, یہ ایسے ہو جائے, یا فلاں نہیں ہے, یا یوں نہیں ہو سکتا. نہیں, جب اللہ کا حکم جیسے آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین, اے اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی قلب سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ اسی گروہ میں ایک ابراہیم بھی آیا تھا اور وہ اپنے رب کے پاس ایک فرما بردار دل لے کر آیا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ اس قول لابیہ, اب اللہ کے لیے تو وہ فرما بردار ہو چکے تھے. انہوں نے اپنے رب سے, اپنے باپ سے کہا, وقومہ, اور اپنی قوم سے کہا, ماذا تعبدون, تم کن کی عبادت کرتے ہو, تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو, تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو. کن کو کہہ رہے ہیں یہ؟ اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے باپ کو بھی کہہ رہے ہیں. کچھ نہیں دیکھا کہ میری باپ کی تو اتنی بڑی بت کی انڈسٹری ہے, وہ تو بت بناتا ہے, میرا تو ذریعہ معاش ہمارے گھر کا اسی پر چلتا ہے, روٹی پانی ہماری بتوں کو بنانے سے چلتی ہے. کچھ نہیں دیکھا, بلکہ کیا دیکھا کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. تو صرف بغیر کسی ڈرے, بغیر کسی جھجکے وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی باپ سے بھی مخاطب ہو کے کہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم کن لوگوں کی عبادت کرتے ہو, کن چیزوں کو پوچھتے ہو. افکن الہۃ, کیا جھوٹے معبود, دون اللہ, اللہ کے سوا, تریدون, تم چاہتے ہو, یعنی تم اللہ کے علاوہ جھوٹے معبود چاہتے ہو, جھوٹ گھڑے ہوئے جو کہ اللہ نے نہیں کہا کہ یہ معبود ہے, تم ان کی عبادت کرتے ہو, ان کو پوچھتے ہو. فما ظنکم, تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں, یعنی کہ تم یہ جھوٹے معبود بنا کے جن سے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کو پوچھتے ہو. اللہ نے تو ان کو نہیں بنایا تمہارے پوجنے کے لیے. اللہ رب العالمین جو پورے عالم کا رب ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. دیکھیے بغیر کسی جھجک کے کیا کر رہے ہیں؟ فالتالیات ذکرا, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, پڑھ کے سنا رہے ہیں, امر بالمعروف کر رہے ہیں, نہیں انل منکر کر رہے ہیں, فالزاجرات زجرا کا کام کر رہے ہیں. فنظر نظرۃ فی النجوم, پھر انہوں نے ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں. فقال انی سقیم, بس کہا بے شک میں کمزور ہوں, میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں, میں مریض ہوں. یہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ستاروں پر نگاہ ڈال کے یہ کیوں کہا کہ میں بہت کمزور یا میں بہت بیمار ہو چکا ہوں؟ یہ ہوا یہ کہ ان کے معاشرے میں ایک تہوار آیا, جس تہوار کو منانے کے لیے ان سب نے جو ہے وہ ایک دوسری جگہ پر جانا تھا. تو وہ سب آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو, ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں اس تہوار کے موقع پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موڈ نہیں تھا. ان کا موڈ یہ تھا کہ جب یہ سب چلے جائیں گے تو میں نے ان کے سارے بتوں کو توڑ کر اور سب سے جو بڑا بت ہے اس کے اوپر کندھا اپنے کلہاڑی رکھ دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اب ان کے اوپر تو قلب سلیم تھا نا, ان کے پاس اللہ کے لیے اطاعت گزار اور فرما بردار ہو چکے تھے. فتالیاتی ذکر بھی کرنا تھا, فزاجراتی زجر بھی کرنا تھا. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا تھا. یہ تھا ان کا معاملہ. اور انہوں نے کہا اب جب یہ چلے جائیں گے تو میں ان کے سارے بتوں کو توڑوں گا, شاید کہ ان کو کچھ ہمت آئے یا شاید ان کی عقل جھنجھوڑی جائے. اب انہوں نے یہ ٹھان چکے ہیں. سب لوگ جب آ کے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ, تو انہوں نے تاروں پر نگاہ ڈالی اور پھر کہا کہ میں کمزور ہوں یا میں بیمار ہوں. بیمار وہ نہیں تھے اور ذوق ان کو اس لیے ہو رہا تھا کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا. جھوٹ انہوں نے بولا نہیں, لیکن ستاروں پر نگاہ
نگاہ کیوں ڈالی؟ اس لیے کہ یہ وہ معاشرہ تھا جب ستاروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی، چاند کو بھی ننار دیوتا مانا جاتا تھا، سورج کو شماس دیوتا مانا جاتا تھا، علم نجوم کا دور دورہ تھا، اتنا زیادہ علم نجوم تھا کہ ستاروں کو وہ اپنی قسمت کے فیصلے کرنے والا مانتے تھے، ستاروں کی چالوں پر بلیو کرتے تھے، جسے ہم آج ہاروسکوپ کو بلیو کرتے ہیں، اس طرح وہ ستاروں کی چالوں کو بلیو کرتے تھے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ستاروں کی چالوں کو بلیو نہیں کرتے، وہ تو اپنا قلب سلیم رکھتے ہیں، وہ تو صرف اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو عام پبلک ان کے پاس آئی تھی ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سب تو ستاروں کی چال کو بلیو کرتے ہیں، تو میں ان سے وہ بات کرتا ہوں کہ ان کو یہ لگے کہ شاید ستاروں کی چال آج کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی تو میرا جانا بہتر نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک جیسچر دیا کہ دوسرے کو وہ بات سمجھ آ جائے اور دوسرے یہ سمجھے کہ ستاروں کی چال یہ بتا رہی ہے کہ میرا جانا آج ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس ایسے معاملے کو توریہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے ایک بات دوسرے کو کنوے کر دی، بول کے نہیں کی، اپنے ایک انداز سے کر دی کہ بولا بھی نہیں جھوٹ اور وہ بات دوسرے کو جھوٹ سمجھ آ گئی۔ بولا نہیں آپ نے جھوٹ، لیکن بات دوسرے کو جھوٹ سمجھ آ گئی یا غلط سمجھ میں آ گئی، کسی اور نے اس کا جو تاثر قائم کیا وہ ڈفرینٹ تھا، سمجھ میں آئی؟ بات وہ ڈفرینٹ تھی لیکن تاثر قائم ڈفرینٹ ہوا، یعنی ایک طرح سے وہ جھوٹی بات آپ کی طرف سے چلی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے، 3 مرتبہ زندگی میں توریہ کیا تھا۔ ایک تو یہ وقت کیا جب انہوں نے لوگوں کو یہ شو کیا کہ ستاروں کی چالیں جو ہے وہ آج کل مجھے صحیح معلوم نہیں ہو رہی، تو لہٰذا میرا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا توریہ ان کی طرف سے تب ہوا تھا جب ان کی جو حضرت سارہ کو فرعون مصر نے پکڑ لیا تھا، تو جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سارہ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کیا، کیونکہ ایک علاقے سے گزرے جہاں پہ بادشاہ کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ شوہر ہے اس عورت کا تو وہ شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور اس کی بیوی کو اپنے لیے استعمال کر لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو یہ کہا تھا اگر تم سے پوچھیں تو یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک جیسچر شو کیا گیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، بولا نہیں تھا، پھر بھی دوسرے کو تاثر یہ قائم کروا دیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو لہٰذا ان کی بیوی سارہ کو چھوڑ دیا گیا تھا اس علاقے سے گزرتے ہوئے۔ اور ایک اور توریہ کا انہوں نے معاملہ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے سارے بت توڑ دیے تھے تو سب سے بڑے بت کے اوپر کلہاڑی لگا دی تھی، ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا اسی سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہوگا، یعنی بڑے والے بت کے پاس کلہاڑی لگی ہے تو اسی سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہوگا، یہ تو نہیں کہا نا اس نے کیا ہے۔ گویا یہ 3 دفعہ جب انہوں نے توریہ کا معاملہ کیا تو یہ وہ عمل ہے، ابھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس توریہ کے عمل کے اوپر قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا اور جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور انتہا سے زیادہ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوگی، اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، لوگ بھاگے دوڑے جا رہے ہوں گے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے پاس آ رہے ہوں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تو سب نبی جو ہے وہ اپنا دامن چھڑائیں گے کہ نہیں ہم سے تو زندگی میں فلاں کام غلط ہو گیا تھا، لائک حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تم درخت کا پھل کھا لیا تھا تو مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا تم آگے کسی کے پاس جاؤ۔ پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہو گیا تھا تو وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے تو نادانستگی میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے تو مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئیں گی امت تو وہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے کہ وہ جو توریہ کا جو معاملہ میں نے کر لیا تھا، مجھے اپنے اس توریہ کے معاملے میں ڈر لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں مجھے اس معاملے میں پکڑ نہ لے۔ یہ تو انبیاء کا معاملہ ہے کہ جب توریہ پہ وہ ڈر رہے ہیں تو آج ہماری زبانیں کتنی آسانی کے ساتھ جھوٹ کو لیے چلی جاتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا تھا مومن دھوکہ دے سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، مومن
आपने फरमाया हाँ। आपने लोगों ने पूछा मोमिन झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला हमें सच बोलने वाला बना दे, अल्लाह सच के लिए उठ खड़े होने वाला बना दे। अल्लाह जहाँ देखे हम सच को दबाया जा रहे, अल्लाह हमें उसकी हिमायत के लिए उठने वाला बना दे। आज जो सारे के सारे मामला दुनिया भर में मुसलमानों के साथ हो रहे, अल्लाह ताला उसमें हमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक भी अता फरमाए। कहीं भी फायदा को देख के और अपने पैंतरे को बदल लेना या अपने अल्फाज को मोड़ लेना या अपने फायदे को देखना या मद्देनजर रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे मावरा होकर अपने से बढ़कर दूसरे का एहसास करके और सच के लिए उठने वाला बना दे। बहरहाल अब ये जो तौरिया का मामला उन्होंने किया और कहा इन्नी सकीम कि मेरी ना तबीयत खराब है। तौरिया क्या? तेज, हाँ जी, जैसे तौरात होता है ना उससे तौरिया। फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, अब सब के सब क्या हुआ? पीठ पलट के चल पड़े, वहां से चले गए उन्हें छोड़कर। फरागा इला आलिहतिहिम, अब वो मतवज्जा हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों की तरफ। फकाला, बस उन्होंने कहा अला ताकुलून, तुम लोग खाते क्यों नहीं हो? अब ये क्या खाना था? ये जब जा रहे थे ना ये लोग अपने त्योहार को मनाने के लिए, तो इन्होंने अपने बुतों के लिए खाने और नजराने आगे पेश करके रखे थे कि हम तो चले जाएंगे तो पीछे से हमारे बुत जो है वो भूखे रह जाएंगे। देखिए अकल तो पर्दे कैसे पड़ते हैं, भला मट्टी के बनाए हुए या लकड़ी के बुत जो है वो कुछ खा सकते थे? नहीं ना, बस अकल घास करने चले गई नहीं है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने थाल के थाल खाने के बुतों के सामने रख दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनके पास पलटे तो उन्होंने कहा अला ताकुलून, आप लोग खाते क्यों नहीं? मालकुम ला तंतिकून, आपके क्या हो गया है, क्यों बात नहीं करते? ला तंतिकून, आप लोग तो बात भी कोई नहीं करते। फराग अलैहिम, बस वो मतवज्जा हुआ उनके ऊपर ज़रबम, मारते हुए बिल यमीन, अपने सीधे हाथ से। अब उन्होंने क्या किया? अब जब देखा कि ना वो खा रहे हैं ना वो कुछ बोल सकते हैं, तो अपना गुस्सा जो है वो कैसे निकालते हैं? बिल यमीन, अपने सीधे हाथ से उनको ज़रबे लगाना शुरू कर देते हैं। एक सब नबी की सुन्नत यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि सीधे हाथ से ज़रबे लगा रहे हैं, उल्टे हाथ से काम नहीं कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए ना, आपने फरमाया था उल्टे हाथ से शैतान खाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं जी उल्टे हाथ से हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने बच्चे को सिखाएंगे कि वो सीधे हाथ से भी खाए और उल्टे हाथ से भी करे और खाए, और वो सीधे हाथ से भी लिखे और उल्टे हाथ से भी लिखे, और बाइल हैंडेड हम अपने दो बेटे को बनाएंगे या बेटी को बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस होती है, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने जब कह दिया कि उल्टे हाथ से शैतान खाता है, तो उल्टे हाथ से खाने का काम या कोई भी काम उल्टे हाथ से मोमिन नहीं करता। ये शैतान का अमल है कि वो उल्टे हाथ से करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या नजर आ रही है? दाएं हाथ से, उन्होंने दाएं हाथ से ज़रबे लगाई हैं। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात ना होती तो अल्लाह ताला फरमा देते बियदिही, उसने अपने हाथों से उसको मारा, है ना। बिल यमीन का मतलब है कि दाएं हाथ की इंपॉर्टेंस है और हमें अपने दाएं हाथ को ही काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अकबलू, फिर वो सब पलटे इलैही, तरफ उसके, यानी कौन पलटे? वो जो सब वापिस आए लोग, तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ पलटे, यज़िफून, भागते हुए। वो सब भागते हुए, जब अपने बुतों का ये हाल देखा कि ये तो चोट चोट पारा पारा हो गए, रेजा रेजा हो गए, तो वो भागते हुए किसकी तरफ पलटते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। काला, और कहने लगे, और जाके सारी माजरा उन्होंने पेश किया और बताया कि ये सब क्या हुआ। तो काला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अतअबुदून मा तनहितून, तुम उनकी इबादत करते हो जिनको तुम अपने हाथों से तराशते हो। यानी तुम तो उनकी इबादत कर रहे हो, उनको पूछ रहे हो कि जिनको तुम अपने हाथों से तराश के बनाते हो। वल्लाहु खलक़कुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, वमा तामलून, और उनको भी जो तुम बनाते हो, जो तुम अमल करते हो, जो तुम बना रहे हो ना अपने हाथों से, उनको भी अल्लाह ने बनाया है और तुमको भी अल्लाह ने बनाया। वो क्या बनाते थे? बुत बनाते थे। किसके बुत बनाते थे? नेक लोगों के। वेरी गुड, वो नेक लोगों के बुत बनाते थे, वो अंबिया के बुत बनाते थे, वो फरिश्तों के बुत बनाते थे, ठीक है ना।
تو وہ تو ان چیزوں کے بت بناتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے ان کو پوچھتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے, اور ان کو جن کے بت تم بنا رہے ہو ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے. قالوا, تو وہ سب کہنے لگے, ابنوا لہو, بنا دو اس کے لیے, بنیانن, ایک عمارت, فالقوہ فی الجحیم, اور اس کو آگ میں ڈال دو. سب نے کیا فیصلہ کیا؟ میوچل کنسنسس سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک عمارت بناؤ اور اس عمارت کے اندر ایک آگ ڈالو اور آگ جلاؤ, اس شخص کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اس آگ میں پھینک دو. فأرادوا به, بس انہوں نے اس کا ارادہ کیا, کئی دن چالیں چلتے ہوئے, فجعلناہم الاسفلین, انہوں نے اپنی کاروائی تو کرنی چاہیے تھی, فجعلناہم, بس بنا دیا ہم نے ان کو, اسفلین, نیچوں سے نیچا. اللہ تعالیٰ نے سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کارروائی کرنا چاہی, چالیں چلنی چاہی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی چالیں انہی پر الٹ کے انہی کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا. ان کو آج کوئی نہیں جانتا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا جانتی ہے. تمام ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں, لیکن باقیوں کو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں, ان کو ہم نے اسفلین کر دیا. اور وقال, اور کہا, انی ذاہب الی ربی سیہدین. کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈال دیا گیا اس کے اندر آگ میں, تو آگ گلو گلزار ہو گئی. ہم یہ واقعہ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. آگ گلو گلزار ہو جاتی ہے, اور یہ آگ کے اندر سے پھینکے گئے 60 فٹ اونچی سے منجلک پہ ڈال کے جب ڈالے گئے نیچے, تو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ آگ کے اندر سے نکل کے باہر آ رہے ہیں. آگ نے ان کا بال بیکا بھی نہیں کیا. سب لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا, لیکن ایمان صرف 2 لوگ لائے, حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ. اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تھا. ان کو یہاں سے نکال دیا گیا, ملک بدر کر دیا گیا. اب عراق سے نکل جاتے ہیں اور چلتے 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 کہاں جاتے ہیں؟ آہستہ 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 مصر سے گزرتے ہوئے فلسطین کی طرف اب یہ پہنچتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. قال, انہوں نے دعا کی, انی ذاہب, میں جاتا ہوں, بے شک میں جاتا ہوں, الی ربی, اپنے رب کی طرف, سیہدین, وہ مجھے ان قریب ہدایت دے گا. اللہ پہ اتنا توکل ہے کہ کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, ٹھیک ہے میرا رب مجھے ہدایت دے دے گا. یہاں سے والوں نے نکالنا ہے تو نکال دیں. اب اتنا ٹائم گزرتا ہے, کسی کو نہیں معلوم, ہسٹری خاموش ہے کہ اب ان سارے کے سارے پیریڈ میں کیا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ ہی واقعات اسرائیلیات میں آتے ہیں جو ہم بار بار مختلف اوقات میں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کتنے ٹائم گزرا. جب ان کو گرایا گیا تھا آگ میں تو جوان تھے, یہ بالکل ینگ, ان کی ایج تھی, بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی, لیکن اس سے لے کے اب آہستہ 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 ٹائم گزرتا جا رہا ہے. فلسطین میں جا کے یہ آباد ہو گئے, یہاں پر اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ہے, اولاد ان کی کوئی نہیں ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربی ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے, مجھے صالحین میں والی اولاد عطا فرما, مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو صالح ہو, جو نیک ہو. اب اللہ سے تڑپ کے مانگ رہے ہیں کیونکہ بڑھاپا آ چکا ہے. 86 سال ان کی ایج ہو چکی ہے. جوانی کے ٹائم پہ یا 20-25 سال کی عمر میں ان کو اگر ڈالا گیا ہے آگ میں, تو سوچئے 86 سال کی عمر تک کتنے سال گزر گئے, آلموسٹ 60 ایئرز گزر چکے ہیں. اور 60 ایئرز میں کیا کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے, لیکن اب ان کو دل ہے کہ میرا کوئی بچہ ہو, میری کوئی اولاد ہو جو میرا ہاتھ تھامے, جو میرا ایک سہارا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. ایک مسافر مانگ رہا ہے, ایک مجاہد مانگ رہا ہے, ایک مہاجر مانگ رہا ہے, نیکی کے لیے مانگ رہا ہے, نیک اولاد کے لیے مانگ رہا ہے. تو ایسا شخص جو اپنے تمام چیزوں کی اللہ کے لیے قربانی دے چکا ہے, اپنے سارے کے سارے معیشت کے جو اسباب تھے ان کو ٹھکرا چکا ہے, اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ چکا ہے, اپنا ملک, اپنا خطہ, اپنا علاقہ چھوڑ کے ملک بدر ہو چکا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, ایک اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر کے ہر چیز کی قربانی دیتی ہے,
ہر چیز کی قربانی دی ہے، اور ایسے مجاہد ہیں اور ایسے مہاجر ہیں جو قربانیاں دے دے کر یہ ساری چیزیں حاصل کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ جو شخص اپنی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کے لیے لگا دیتا ہے، اور پھر بھی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ کر رہا ہے اور شرک سے بری ذمہ ہو کے توحید پہ راسخ ہو کے اللہ کی پہچان کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ سے وہ مانگے گا تو اللہ اس کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے اس کو بشارت دے دی ایک حلیم بردبار لڑکے کی۔ 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، اس وقت جب وہ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ اب تو میری ہڈیاں بھی بالکل وہ ہو گئی ہیں، کوئی نہ کوئی مجھے نیک اولاد عطا فرما جو میرے ہاتھ کا سہارا ہو، جس سے میں چل کے جو ہے اپنی زندگی کا باقی ٹائم گزار سکوں اور تیرے نام کو آگے پھیلا سکوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فوراً اس عمر میں جا کر بھی، جبکہ حضرت سارہ کی عمر اب 76 ایئرس کی ہے، 10 سال چھوٹی تھی وہ، 76 ایئرس کی بیوی ہے، 86 ایئرس کے خود ہیں، اور کون آ رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل، اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے کیسے؟ حضرت سارہ تو بانجھ تھی، حضرت سارہ بانجھ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ فرعون مصر نے اپنی ایک لانڈی، کچھ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی دے دی تھی خوش ہو کر، اور کچھ کہتے ہیں لانڈی دے دی تھی، تو اولاد تو ہو نہیں رہی کیونکہ حضرت سارہ تو بانجھ تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ حضرت سارہ کے ساتھ خلوت کیجئے، اور یہ لانڈی ہے اس سے اولاد پیدا حضرت ہاجرہ کے ساتھ کریں، اور ان کے ساتھ پھر ان کی خلوت ہوتی ہے۔ ان کی بیوی نے ان کو تحفتاً دے دی حضرت ہاجرہ، اور حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر میں جا کے ایک غلام حلیم، یعنی حلیم اور بردبار لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب بڑھاپے کا ایک سہارا ہے، واحد ہے سہارا، اور آنکھیں اس کو دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ اس عمر میں بھی رب الکائنات نے مجھے اتنی خوبصورت دولت اولاد کی صورت میں عطا فرما دی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں کے میدان میں، جسے کہتے ہیں نا، رگڑتے چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گھسیٹتے چلے گئے، اور جب جہاں ان کو حکم آتا گیا انہوں نے سر اطاعت خم کرتے چلے گئے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اب مزید آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اب جب وہ اس کے ساتھ سعی کی عمر تک پہنچ چکا، دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ چکا، اللہ نے آزمایا کیسے کہ ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے حضرت ہاجرہ کو جا کر اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جائیے، مکہ کی بے آب وادی، یہاں ان کو چھوڑ کر آنا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو، ہاجرہ کو، اور حضرت اسماعیل جو شیر خوار تھے ان کو بٹھایا، اور ان کو جا کے مکہ کی بے آب وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ ہم پورا واقعہ پڑھ چکے اچھی طرح سے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی اولاد کی اب یہ قربانی دے رہے ہیں، اللہ کا نام بڑھانے کے لیے، اللہ کے نام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے یہ اولاد کی قربانی دے رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ فکر بھی ہمیشہ سے رہی کہ میری اولادوں، اپنے پیچھے پڑا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا، وصیت کی کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آگے سے کہ ہم آپ کی اور آپ کے باپ دادا کی عبادت کریں گے، جن کو آپ اور آپ کے باپ دادا پوچھتے تھے۔ لیکن انہوں نے آگے سے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ان کی پوری تڑپ، پوری طلب اور خواہش یہ ہے کہ میری اولاد اللہ کا نام لیوا ہو، حتیٰ کہ ان کی موت آنے کے وقت تک بھی وہ کیا کریں، اللہ کے نام لیوا ہی ہو۔ اللہ کے نام لیوا ہونے کے لیے وہ جا کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ پورا توکل ہے، پورے توکل سے وہاں دعا بھی مانگی تھی، اور اب بھی یہاں توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو ضائع نہیں کرنا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر سال جو ہے وہ چکر لگوایا جاتا تھا۔ یہ خود فلسطین میں حضرت سارہ کے پاس رہتے تھے، اور ایک سال میں 1 یا 2 مرتبہ براق پر بیٹھ کر آتے اور آ کے اپنے بیٹے کا اور بیوی کا خیر خیریت معلوم کر کے واپس چلے جاتے۔ اب سال میں یا 6 مہینے میں 1 دفعہ یا سال میں 2 دفعہ آیا کرتے۔
جب وہ اتنے بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہاں پہ آبادیاں قائم کی اور کس طرح سے ان کا ذریعہ معاش کا بندوبست کیا. اللہ کے لیے کوئی نکلے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا. بہرحال یہ وہاں پر بڑھتے رہتے ہیں. اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں، تقریباً ان کی عمر 13 سال کی ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال کی ان کی عمر ہو جاتی ہے. قالا یا بنیا، تو وہ کہتے ہیں، اتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنامی اپنے خواب میں، انی یہ کہ میں اذبحک تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ما ترى، بس تو دیکھ تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا رائے ہے. میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ خواب کنزیکٹیولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہے. وہ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے جا کے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں. 13 سال کا وہ بچہ ہے جو بن باپ کے پل بڑھ رہا ہے. باپ تو سال میں 1 یا 2 دفعہ آتا ہے، لیکن ایک ماں ہی ہے نا. وہ یہ فیضان نظر تھا کہ یا مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیسی ماں تھی؟ یہ وہ ماں ہی تھی. یہ وہ حاجرہ، یہ وہ صابرہ، یہ وہ شاکرہ، یہ وہ خالدہ، یہ وہ رب کی بھی فرما بردار اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، جو کہ اپنے بیٹے کے دماغ کو خراب نہیں کر رہی. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کیا تیرے باپ نے مجھے یہاں پہ تجھے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے، اتنے عیش و آرام اور یہ اور وہ، جا کے وہ تو وہاں مزے کر رہے ہیں، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ یارو مددگار کس کے آسرے پر چھوڑ کے چلا گیا، ہم خود ہی اپنا معاشرے کا بندوبست بھی کرتے ہیں، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. مطلب کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں اپنی اولاد کو اپنے اس کے باپ کے خلاف کرنے کے لیے. آج ہماری معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے. مائیں اپنے بچوں کے دماغ اتنے زیادہ خراب کرتی ہیں کہ تمہارے باپ نے یہ کر دیا اور وہاں یہ کر دیا، لیکن جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتی، کیونکہ وہ اللہ کی بھی فتویٰ بردار تھی، وہ اللہ کی بھی عبادت گزار تھی، وہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے. اور جب شوہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خواتین آئی اور آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو ہم سے عبادت میں اجر لے گئے کہ وہ تو جہاد پر بھی جاتے ہیں اور ہم تو جہاد پر نہیں جاتی، ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تو وہ تو جہاد کا اجر کما گئے، تو ہم کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان کو ایسی خوبصورت باتیں بتائیں. مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. 2 باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت کا جہاد اس کا حج ہے، ایک تو عورت کا جہاد اس کا حج ہے. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں، خوبصورت انداز میں بتایا کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ وہ جہاد کریں اور تمہیں گھر میں بیٹھے جہاد کا اجر مل جائے. اگر تم خوشی سے اپنے میاؤں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیجو گی تو تمہیں گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر مل جائے گا. یہ وہ فرما بردار بیویاں ہوتی ہیں، یہ وہ اطاعت گزار اللہ کی بھی اور اپنے شوہروں کی بھی. دین کے راستے کے لیے نکلنے والوں شوہروں اور بیٹوں کے لیے حمایت کرنے سے ان کو گھر بیٹھے ہی اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے، اور یہ اجر ضائع نہیں ہوتا. اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. دنیا میں کیسے دکھایا کہ اولاد جو ابھی صرف 13 سال کی ہوئی ہے، اتنی فرما بردار، اتنی اطاعت گزار اللہ کی بھی اور اپنے والدین کی بھی. پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا خیال ہے؟ قالا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، کر دیجئے جو حکم دیے جا رہے ہیں. جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا وہ کر دیں. حکم کیوں کہا؟ کیونکہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو جو بات خواب میں 3 دفعہ دکھائی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ کر دیجئے جو افعل ما تؤمر، کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، البتہ آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں. یہ بیٹا کون ہے؟ 13 سال کا، نبی کے بیٹے ہیں، بڑھاپے کی اولاد ہیں. بڑھاپے کی اولاد اول تو پیدا ہوتی ہے تو لوگ ماں باپ جو ہے وہ شرم سے سر ہی اٹھانے کے لائق نہیں رہتے. اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں کہ اس عمر میں جا کے ہماری اولاد ہو رہی ہے کہ نہیں.
ادھر 45 ایئرز عورت کی ایج ہوتی ہے اور ادھر وہ منہ بچانا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ جا کے کلینکس میں دیکھیں گائنی کے تو کتنی خواتین ہیں جو 40 پلس کر کے کراس کر کے پریگنینسی کے ساتھ آتی ہیں تو آ کے کہتی ہیں کہ ہم ابارشن چاہتے ہیں، ہمیں پریگنینسی ہو گئی ہے، اب ہم کیا منہ لے کے جائیں؟ میرا بیٹا یا میری بیٹی اب 18 سال کی، اب میں اس کے سامنے کیا بولوں کہ میں تمہارا ایک اور بھائی یا بہن لے کر آ رہی ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کس طرح کی باتیں ہوں گی؟ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے کام بڑے ہی نرالے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ جو بڑھاپے کی اولادیں ہوتی ہیں نا، یہی وہ اولادیں ہوتی ہیں جو انتہائی سمجھدار اولاد ہوتی ہیں۔ اولاد کے اوپر جو ماں سوچتی ہے اس کا اثر آتا ہے، جو والد سوچتا ہے اس کی جینس میں آتا ہے۔ اب یہ جو جوانی کی اولادیں ہوتی ہیں نا، اس وقت تو ماں باپ خود ہی چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہوتے ہیں میچور سے، تو ان کی اولادیں بھی ایسی آ جاتی ہیں۔ لیکن جب میچورٹی کی ایج آتی ہے اور ماں کی یا باپ کی، اور اس عمر میں جب آپ کی اولاد آتی ہے تو وہ اولاد بہت سمجھدار ہوتی ہے، اور یوزلی یہی ہوتا ہے کہ وہی اولاد وہ اولاد ہوتی ہے جو پھر آگے جا کے والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہے۔ وہی اولاد ایسی ہوتی ہے جو والدین کو سنبھالتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کی جب بچے پیدا ہوئے تو وہ اٹھا کے اپنے بچی کو پھینکتے تھے، لے جائیں اس کو، پھینک آئیں کہیں پر، مجھے نہیں رکھنا اس کو، اور اب میں کیا لوگوں کو جا کے سکھاؤں گی، بتاؤں گی میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور اب میری بچی پیدا ہوئی ہے۔ مطلب ایسی باتیں لوگوں نے کی، اور وہی اولاد آج اپنے والدین کو سنبھال رہی ہے۔ بڑی اولادیں تو وہ سب یہ جا اپنی فیملیز میں بزی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ماں باپ کی ایج بہت ہونی ہوتی ہے، انہیں چھوٹی اولادوں نے پھر اپنے والدین کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، لیکن یہ مصلحتیں میرے اور آپ کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے، تاکہ اللہ نے جو اولاد دی ہے ہم کبھی بھی اس کے اوپر پشیمان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہ اولادیں جب میچورٹی کی اولادیں ہوتی ہیں تو یقیناً وہ بہترین بھی ثابت ہوتی ہیں، پرووائڈڈ پیرنٹس جو ہیں وہ میچور ہو چکے ہوں اور اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار ہو چکے ہوں۔ یہ اطاعت گزار اور فرما بردار ماں باپ کی جو اولاد ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی والدہ کو صبر کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد کو صبر کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے اپنے والدین کو صبر کے پیمانوں پہ پورا اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو پھر اولاد میں آٹومیٹکلی یہ بات آ جاتی ہے کہ اولاد کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد کو نہیں بھی کہیں گے نا کہ میں نماز پڑھو، وہ پڑھیں گے۔ آج نہیں پڑھ رہے کل پڑھیں گے۔ جب وہ اپنی اولاد اپنی پیرنٹس کو دیکھے گی کہ ہماری ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، وہ خود پڑھیں گے۔ آپ خود جو چاہتے ہیں اپنی اولاد سے ویسے بن جائیے، ویسے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ویسا بنائے گا، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد سے جو چیز چاہتے ہیں آپ ویسا بن کے دکھائیں، ویسا کر کے دکھائیں۔ یہ ایک ایسی انسینسیبل لرننگ ہے جو ہم اپنے پیرنٹس اپنے اولاد کو بغیر کہے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہترین ماں باپ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے۔ اب کیا ہوا؟ فلما، پس جب صبر کرنے کا انہوں نے بات کر دی کہ آپ کر لیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اب ہوا یہ کہ فلما اسلما، پھر جب دونوں مسلم ہو گئے، جب دونوں نے فرما برداری شو کر دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور نیچے کر دیا ان کی پیشانی کے بل، ان کو پیشانی کے بل نیچے گرا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل نیچے کیوں گرایا؟ انہوں نے کہا تھا آپ کر دیں۔ بہت ساری تفاسیر میں نا بڑا بڑا واقعات آتے ہیں اور ان کی الفاظ آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، حضرت اسماعیل نے یہ کہا۔ میرا خیال ہے ان الفاظ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا عمل دیکھنے کی ضرورت ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ خاص طور سے چھری پھیرنی تھی، اور چھری پھیرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل نیچے گرایا ہے۔ ماتھے کے بل دو وجہ سے گرایا، ایک تو یہ کہ میرا بیٹا ہے، اس کی شکل مجھے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، اور تاکہ میں آرام سے اس کی شکل کو دیکھے بغیر چھری پھیر سکوں، اور دوسری بات یہ کہ یہ محسن لوگ تھے، یہ انبیاء کرام احسان کرنے والے لوگ تھے، ان کے ہر عمل سے حسن
جھلکتا تھا، ان کے ہر عمل میں حسن ہی حسن تھا. یہ چاہتے تھے کہ میری اولاد جب اللہ کے حضور جائے تو سجدے کی حالت میں ہو. کہتے ہیں اپنی اولاد کو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. لہٰذا اب اللہ کے حضور جا رہا ہے، میرا بیٹا قربان ہو کے جا رہا ہے تو جائے تو پھر سجدے کی حالت میں جائے تاکہ اللہ کا قرب مزید انہیں حاصل ہو. تو یہ ان کے عمل اور یہ ان کے رویے ہیں کہ ہر حال میں ہر عمل میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیرے لیے ہیں، ہماری اطاعت صرف اور صرف تیرے لیے، سر اطاعت خم ہوگا تو صرف تیرے لیے ہوگا اور کسی کے لیے یہ پیشانی نہیں جھکے گی. تو لہٰذا اپنے بیٹے کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے انسان. تو انسان اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں ہی قتل ذبح کرنے کا پلان کیا اور وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جب اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے تو پھر اسے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے. اپنے بیٹے کو آباد کرنے کے لیے اللہ اپنے بیٹے کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی تھی نا کہ انہیں وادی غیر ذی ذرا میں جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات چھوڑ کر آئے تھے اور پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں نے ایک بے آپ ہو گیا بستی میں پورے اپنے اولاد کو لا کے بسایا ہے. اللہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، اسی لیے کیا تھا نا انہوں نے. تو بس یہی ان کے دل میں تھا کہ اللہ کے گھر کے قریب اپنی اولادوں کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کا قرب دینا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کو تلہو بالجبین، ان کو ان کے پیشانی کے بل نیچے گرا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اور پھر ہم نے ندا دی اس کو کہ اے ابراہیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے. وہ تو اپنا عمل کر چکے ہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو گلے پہ چھری پھیر چکے ہیں، وہ تو گرا چکے ہیں، وہ تو قربانی پیش کر چکے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا میں بھی صبر کروں گا تو آپ بھی صبر کریے گا، اللہ کے حضور جو کر دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی مانگتے ضرور ہے، قربانی لیتے نہیں. یاد رکھیے گا ایک تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی مانگتے ضرور ہے، قربانی لیتے نہیں ہیں. اپنے بندوں سے آزماتے جائیں گے، آزماتے جائیں گے، آزماتے ہی چلے جائیں گے. غلام آئیں گے جھنجھوڑ دیں گے لیکن وہ چاہیں گے کہ میرا بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ وہ میرا ہی بندہ ہے. آزماتے جائیں گے، آزماتے جائیں گے، جھٹ جائیے، جت جائیے، جم جائیے. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، قربانی لیتے نہیں. قربانی مانگیں گے لیکن لیں گے نہیں. کیا فرمایا؟ قد یقیناً صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. اللہ نے فوراً ندا دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم بھی اسی طرح سے محسنین کو بدلا دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو بے شک ہماری طرف سے ایک بلاء المبین تھی، ایک بہت واضح بڑی بین آزمائش تھی. تو گویا اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی ایسا حکم آئے جو بہت کڑا ہو، جو بہت مشکل لگ رہا ہو، جو آپ کی طبیعت پہ ناگوار اور بوجھل محسوس ہو رہا ہو، جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے احکامات پڑھتے ہیں، ہم سورہ نساء کے احکامات پڑھتے ہیں، ہم سورہ نور کے پڑھتے ہیں، پردے کے کانسیپٹس پڑھتے ہیں، ہم سورہ احزاب پڑھتے ہیں، ہم سورہ حجرات پڑھتے ہیں، ہم ایسی صورتوں میں احکامات پڑھتے ہیں جو ہماری طبیعت پہ بہت مشکل ہوتے ہیں، بڑے بھاری ہوتے ہیں، بڑے بوجھل ہوتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہم کیسے بینک سے سارا پیسہ نکال لیں اور سود سے ہم اس میں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، یہ کیسے کر لیں، ہے نا. اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی کڑا آزمائش کا آپ کو کڑا حکم آپ کو آ رہا ہے، یہ کر دو، یہ نہیں کرو، تو سمجھ لیجئے یہ کیا ہے؟ بلاء المبین ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ قربانی مانگیں گے لیں گے نہیں. بہت بڑی مثال آج کے دور کی آپ کے سامنے ہے جنید جمشید. جنید جمشید کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہر چیز جو اس کے
پاس اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی، نام، عزت، شہرت، مال، مرتبہ، ہر چیز اس کے پاس تھی، آواز، سب کچھ اس کے پاس تھا. جب پہلے جتنا تھا اللہ نے قربانی مانگی، اس نے قربانی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی لی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمایا لیکن اللہ نے قربانی نہیں لی. کچھ نہیں چھوڑنا پڑا اس کو. وہ ایک ٹائم آیا، وہ تھوڑا سا فیز آیا، مشکل دور تھا. حضرت ابراہیم کے اوپر بھی آیا، حضرت اسماعیل کے اوپر بھی آیا. وہ مشکل ٹائم، وہ نیچے لیٹنا، وہ چھری کا پھیرنا، وہ وہاں تک پہنچنا، یہ مشکل عمل ہے، یہ آسان عمل نہیں ہے. کوئی باپ اپنی اولاد کو گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. اب جب ایک لمٹ آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے ایک ذبح عظیم دے کے اس کو فدیہ میں دے کر اس کی جان کو چھڑا لیا. تو یاد رکھیے گا، اللہ کی راہ میں جب بھی قربانی اللہ مانگے گا، جب بھی کوئی ایسا کڑا حکم آئے گا جو مشکل لگے گا، اگر ہم اس کو کرنے کے لیے یا اس کو چھوڑنے کے لیے جٹ جائیں گے، جم جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی لے گا نہیں، بلکہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرما دے گا. اللہ نے فدیہ دے کے ایک ذبح عظیم ان کو عطا فرما دیا، ان کی جان کو چھڑا دیا، ان کی جان چھوٹ گئی. ایک فدیہ، ایک جو ہوتا ہے مینڈا آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ مینڈا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک مینڈا دے دیا کہ یہ جو ہے اس کی جان کے بدلے میں نے یہ دے دیا، اس کو تو قربان کرو. تو اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت بھی کی، اولاد کی حفاظت بھی کی، مال کی حفاظت بھی کی، اور نام کی بھی حفاظت کی، مرتبے کی حفاظت کی، ہر چیز کی حفاظت بھی کی. جت جانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کر کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو بدلہ بھی عطا فرمایا. تو میرے اور آپ کے لیے پیغام یہی ہے یہاں پر کہ اگر مشکل حکم آتا ہے تو ہم نے اس کو ماننے میں تردد نہیں کرنا، جھجکنا نہیں ہے. وہ مشکل لگے گا ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہمارے نام کو کوئی خطرہ ہوگا، نہ ہمارا مرتبہ کم ہوگا، نہ عزت کم ہوگی، نہ مال کم ہوگا، نہ ہی اولاد میں کوئی کمی آئے گی. کچھ بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ بڑھ کر مجھے اور آپ کو عطا فرمائے گا. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر بھی جاری کر دیا، اور بعد کے آنے والی ساری کی ساری نسلیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عمل کو عید الضحیٰ پر قربانی کا عمل جاری رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے اس عمل کو رکھ دیا. جب بھی قربانی کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تو ایک مینڈا ہے، یہ تو ایک جانور ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اس جانور کے ساتھ ہم نے اپنی ساری کی ساری انا کو قربان کرنا ہے، ہم نے اپنی ساری کی ساری دنیاوی آرزویں امنگیں قربان کرنی ہے. کبھی اللہ کی راہ میں کچھ بھی نکلنے کا یا قربانی دینے کا معاملہ آئے گا تو اے اللہ یہ جو قربانی میں دے رہی ہوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ کبھی بھی میں اپنی جان کی قربانی دینے میں بھی گریز نہیں کروں گی. تو جب بھی قربانی کریں اس بات کو بھی ضروری رکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت بنا دیا، سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا، اور ذبح عظیم کے دے کر ان کی جان کو بخش دیا گیا. سلام علی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک ایمان والے بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق، اور بشارت دی ہم نے اس کو ساتھ اسحاق کے نبی جو ایک نبی ہوگا من الصالحین، صالحین میں سے. گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ذبح عظیم کی قربانی کا معاملہ آیا ابھی وہ 13 سال کے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ چکے ہیں 99 ایئرس کے ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشارت دی ہم نے اس کو باسحاق. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اب خوشخبری ان کو دی ہے. حضرت یہ پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کس کو دی گئی تھی، کب دی گئی تھی؟ جب
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، تو وہ فرشتے پہلے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر. وہاں پر وہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ تھے. ایک ضیافت کا بچڑا انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا جو انہوں نے ضیافت اس سے کی ان کی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فرشتے تو کھا ہی نہیں رہے کچھ بھی، تو وہ ڈرنے لگے. پھر فرشتوں نے کہا، بتایا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیں. بے غلام بن علیم، وہاں پہ بتایا گیا ہے ایک علیم علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، جس پر حضرت سارہ نے کہا تھا مجھے کیسے ہو سکتی ہے اولاد، میں تو بانجھ ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ایسے ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تو وہ کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے. اب یہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کوالٹی پڑی ہے وہ کیا پڑی ہے؟ حلیم، بے غلام حلیم. اور جو حضرت اسحاق کی صفت بتائی گئی ہے، کوالٹی بتائی گئی ہے ان کی کیریکٹرسٹک میں، وہ کیا بتائی گئی ہے؟ بے غلام علیم. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم اور بردبار تھے، صبر کرنے والے تھے، جبکہ علیم اور کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ساری کی ساری لڑی، جو انبیاء کی لڑی کا سلسلہ آیا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے جو اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا تھا، تو یہ منا کا میدان تھا جس کے وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر ایک جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ذبح کا معاملہ کیا تھا. اس کے بعد ان کو 3 دفعہ شیطان نے وہ کیا تھا، برگلانے کی کوشش کی تھی، جس پر انہوں نے شیطان کو 7 مرتبہ کنکریاں ماری تھی. یہ حج کا یہ پورا کا پورا عمل اور ارکان میں جو آتا ہے اس میں یہ جو رمی کرنا جمرات کی 3 جگہوں پر، یہ وہ جگہ تھی جہاں شیطان نے جب یہ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ان کو روکا تھا، برگلایا تھا، ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے کنکریاں مار کے شیطان کو بالکل وہاں سے رد کر دیا تھا. تو یہ پورے کا پورا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے. پھر جب جس مینڈے کو قربان کیا گیا تھا اس مینڈے کے سینگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی وہ خانہ کعبہ کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور حجاج بن یوسف کے دور تک بھی وہ سینگ جو مینڈے کے تھے وہ وہاں پر لگے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب جب جلا دیا سب کچھ تو اس میں سے وہ سینگ بھی جلا دیے گئے. تو گویا یہ چند باتیں ہیں، اس بات کا پروف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ ذبح عظیم کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے. صحابہ کرام کی بہت ساری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جس کے ساتھ یہ ذبح عظیم کا واقعہ پیش آیا تھا. جبکہ یہ جو ساری کی ساری صحابہ کرام جس بات پر اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں وہ سب اسرائیلیات کی جو کتابیں تھیں، جو کعب احبار جو کہ یہودی بہت بڑے عالم تھے، وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی اسرائیلیات میں سے کتابوں میں سے بہت ساری باتیں بتائیں. یہودیوں نے اس بات کو چینج کر دیا تھا اور انہوں نے اس بات کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہٹا کے حضرت اسحاق کی طرف لے کر آئے تاکہ ہمارے نبی، چونکہ وہ تو پیپل آف دا بک اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے تھے، اور بنو اسماعیل اور بنو کیا تھے، بنو اسرائیل، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو چیز چوزن ونز ہیں اور ہم ہی سب سے بیسٹ ہیں. تو وہ حضرت اسحاق ہی کو سب کچھ کنسیڈر کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرتے تھے. جبکہ انہی کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے تو 86 برس کے تھے حضرت ابراہیم، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر 100 برس ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اور انہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے اکلوتے لڑکے کو لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے. تو جب اکلوتے کو لے کے گئے تو اس وقت کتنے اکلوتے جب تھے تو کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام تھے. تو انہی کی کتابوں میں ہی ان باتوں کی کے اندر فرق نظر آ رہا ہے، ان کی ڈفرینشیشن آپ آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن بس جب اللہ کسی کی عقل پہ پردے ڈالتا ہے تو وہی اپنے جال میں خود ہی پھنستا ہے اور وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے. تو لہٰذا اصل بات کیا ہے کہ ذبح عظیم کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے بعد جبکہ 14 سال کا فرق ہے دونوں بھائیوں کے اندر، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ ان سے 14 سال چھوٹے تھے.
اور لیکن ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا، من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت دی ہم نے اوپر اس کے اور اوپر اسحاق کے، یعنی اللہ نے انبیاء کی لڑی کا سلسلہ چلایا۔ ومن ذریتہما محسن، اور ان کی ذریت میں سے، ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی احسان کرنے والا، وظالم، اور کوئی ظلم کرنے والا، لنفسہ، اپنی جان کے لیے، مبین، کھلم کھلا، یعنی انہی کی ذریت میں سے کوئی محسن نکلا، کوئی اپنے نفس پر صحیح ظلم کرنے والا نکلا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، مَنَنَّا، احسان کیا تھا ہم نے، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ہارون علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ نے کون سا احسان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اوپر؟ بے شمار احسانات، ان کی احسانات کی لڑی کا سلسلہ ہے پورا کا پورا، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، بار بار ہم اس کو بار بار انبیاء کے قصوں میں پڑھ چکے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے اوپر بھی احسان کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ یہاں جو احسان جتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی اور ان کی قوم کو بھی کرب عظیم سے نجات دے دی تھی۔ کون سا کرب عظیم تھا؟ کہ فرعون کی طرف سے جب ان کی نسل کشی کا معاملہ کیا جا رہا تھا اور ان کو غلام اور لونڈی بنایا گیا تھا، تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کنٹینوس اس ایفرٹ کے بعد، فتالیاتی ذکر فزاجراتی زجرہ کے معاملے کے بعد، جب انہوں نے صف در صف وسطہ ہو کر اپنے اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کے ساتھ ان نبیوں کو کرب عظیم سے نجات عطا فرما دی تھی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد دی ان کو، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پھر وہ ہو گئے غلبہ پانے والوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا۔ کیسے غالب کیا تھا؟ کہ انہوں نے سارا فرعونیوں کا سارا مال اسباب، اس کے سارے چیزیں جو ہے وہ اپنا ہتھیا لی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور دی ہم نے ان دونوں کو، الکتاب، ایک کتاب، کون سی کتاب؟ تورات، المستبین، واضح، ایک واضح بین کتاب تورات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی عطا فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا بھی ذکر خیر بعد کی نسلوں میں جاری کر دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا، شرک سے بھرا ہوا معاشرہ، فرعون ظالم شابر حکمران، لیکن ان کے آگے انہوں نے کلمہ حق پکارتے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی عطا فرمائی، ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دی، ان کو کتاب بھی عطا فرمائے، اور ان کا ذکر خیر بھی بعد کی نسلوں میں اللہ نے جاری کر دیا۔ یہ باتیں ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور اس زمانے میں مسلمانوں کو ہمت اور طاقت دلائی جا رہی تھی کہ اگر شرک کی نفی کر کے، عقیدہ توحید کو راسخ کر کے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے کے سب بستہ ہو کے یہ کام کرو گے، تو تمہارا معاملہ بھی میں ایسے ہی لوگوں میں کروں گا جیسے کہ قومیں گزری تھی اور ان کے انبیاء نے کیا تھا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ، اور بے شک الیاس، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے تھا۔ اب یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اس قال لقومه الا تتقون، جب کہا واسطے اس کی قوم کے کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ یہ الیاس علیہ السلام کون تھے؟ یہ ان کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ الیاس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، ایک تو حضرت سورہ انعام میں ہم نے پڑھا اور ایک یہاں پر آ رہا ہے۔ سورہ انعام میں صرف نام آیا تھا، لیکن یہاں پر ان کا زیادہ ڈیٹیل سے تذکرہ ہے۔ یہ 850 سے 875 قبل مسیح میں یہ آتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں ہی ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو دور تھا وہ تو بہت پہلے کا دور تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا، لیکن جو الیاس علیہ السلام ہے یہ آئے ہیں بنی اسرائیل کی قوم میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
850 سے 875 سال قبل مسیح ان کا دور تھا، تقریباً 25 سال کا۔ اچھا، اس میں ہوا یہ کہ ان کا علاقہ فلسطین میں جلاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ آج کے دور میں اردن یعنی کہ جارڈن کا شمالی علاقہ ہے۔ حضرت الیاس کو بنیادی طور پر یہاں پر اس علاقے میں بھیجا گیا کہ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا رجام۔ وہ بہت زیادہ مینٹلی فٹ نہیں تھے یا فزیکلی فٹ نہیں تھے یا بہت زیادہ قابل نہیں تھے کہ وہ آگے اپنے باپ کے نقش قدم پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر اس حکومت کو، جو کہ بہت وسیع اور عریض سلطنت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس کو لے کے وہ چل نہیں سکے۔ نتیجتاً ان کی جو حکومت تھی، ان کی جو ریاست تھی، وہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ جنوبی حصہ تھا جہاں پہ یہ بیت المقدس اور فلسطین وغیرہ کا، اس کو یہودیہ کہا جاتا تھا، اور دوسرا شمالی حصہ تھا جو کہ اس کو وہ کہتے تھے یہودیہ اور اس کو سامریہ، ٹھیک ہے۔ اس کو اوپر والا جو علاقہ تھا وہاں پر زیادہ سے زیادہ قتل و غارت اور خرابی، بہت فتنہ انگیزی بہت جلدی شروع ہو گئی۔ آہستہ 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 وہ دین سے بہت زیادہ جلدی ہٹ گئے، کیونکہ یہاں پہ فلسطین کا بیت المقدس بھی تھا اور یہاں پہ تھوڑا دین یہاں پہ قائم رہا، لیکن اوپر والا جو شمالی حصہ تھا وہاں پر بہت فتنہ انگیزی شروع ہو گئی، اور آہستہ 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 وہ ان لوگوں کی، ان حکمرانوں کی دوستیاں جو ہیں وہ غیر مسلموں سے، مشرک قوموں کے لوگوں سے ہونا شروع ہو گئی۔ تو جب حکمرانوں کی دوستیاں مشرکوں سے ہونا شروع ہوئی تو آہستہ 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 ان کے اندر شرک آنا شروع ہوا۔ پھر مشرک ایک بادشاہ تھا جس کی بیٹی ایزابیل سے اس دور کے حکمران اخیب، اس کا نام آتا ہے، اخیب نے ایزابیل سے شادی کر لی۔ ایزابیل مشرکہ تھی، وہ اپنے ساتھ آتے ہوئے جہیز میں بال کا بت بھی لے کر آئی، بال کا بت وہ اپنے ساتھ لے کر آئی، بال کی پجاری تھی۔ بال کا بت جب اس نے رکھا، آہستہ 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 سارا علاقہ بال کا پجاری بن گیا، سب کے سب بال کو پوجنا شروع ہو گئے۔ لیکن حق تو ہے نا اوپر آتا ضرور ہے، لیکن شروع میں جیت ہمیشہ باطل کی ہوتی ہے، اور باطل بہت جلدی اوپر آ جاتا ہے۔ آپ جب کسی سے دوستی کرتے ہیں نا جو غلط عقائد کا ہوگا، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی صحیح باتیں اس پر کنوے کریں، اس کی غلط باتوں میں انوالو ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان سر چڑھ کے بولتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہوا ان کے ساتھ بھی۔ اخیب اور ایزابیل کی جب آپس میں انٹر میرج ہوئی تو ان کا ایمان جتنا رہا سہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یہ اپنی بیوی کا بن گیا، اور ان کے علاقے میں ان کے پورے قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کر کے بھیجا۔ اب یہ نبی بن کر آئے اور انہوں نے آ کے بت پرستی سے روکنا شروع کیا، فالتالیات ذکرا فالزاجرات زجرا کا کام کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو تم دیکھنا کہ تمہارے علاقے میں جو ہے نا قحط سالی جو ہے نا وہ آ جائے گی، بارشیں رک جائیں گی اور تم لوگ قحط میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ بات انہوں نے کہہ تو دی، اور سب نے کہا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ بالکل ایسا ہوا۔ 3 ساڑھے 3 سال تک کوئی بارش نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ یہ سب قحط کا شکار ہو گئے۔ قحط سالی میں جب یہ مبتلا ہوئے تو انہوں نے جا کے اخیب نے اب آ کے حضرت الیاس علیہ السلام کو کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے سے، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اندر سے یہ قحط سالی کو ختم کرے اور بارشیں برسیں اور ہمارا یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو۔ حضرت الیاس نے آگے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا رب سے، لیکن تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ کیا بات ہے جی؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تم بال کے لیے قربانی پیش کرو اور ایک میں اللہ کے لیے قربانی پیش کروں گا۔ اگر تو آسمان سے آگ آئی، اس زمانے میں یہی طریقہ تھا قربانی کو، صدقے کو قبولیت کا کہ آگ آتی تھی اور جلا کے وہ ذبح کر دیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول کر لی گئی سمجھ لیں گے کہ وہی رب صحیح ہے اور اسی کو مانا جائے گا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی رکھی اور باقی جو ہے وہ لوگوں نے رکھی بال کے نام پہ قربانی، تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آگ آئی اور کس کو کھایا؟ اللہ کی قربانی۔ اللہ پاک ہے،
پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر دی ہوئی قربانی کو قبول کیا، آگ میں جلا کے بھسم کر دیا، ساری دنیا نے دیکھ دیا۔ اب شرک کی نفی کرنی تھی۔ اب جتنے لوگ بال کے پجاری تھے 850 لوگ وہاں پر آئے تھے سب دیکھنے کے لیے۔ اب وہ جو سب کے سب مشرک تھے نا، شرک کی نفی ان کے عقیدے میں ایسے ہی کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یاد ہے آپ کو کہ وہ جب بچڑے کو معبود بنا لیا گیا تھا تو پھر کیا حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جتنے 70,000 لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اب یہاں پہ بھی جتنے مشرکین تھے جو بال کو پوجا کرتے تھے 850 کے 850 ان کو قتل کر دیا گیا، سب قتل کر دیے گئے۔ اب جو ایزابیل تھی، جو شہزادی جو ملکہ بن چکی ہے، وہ اس سے یہ دیکھا نہیں گیا، اس نے کہا یہ تو میں نہیں کرنے دے سکتی۔ آہستہ 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 اس نے اخیب کو پھر اپنے جال میں پھانسا، اور اس نے دوبارہ اپنے اخیب کو اپنے جال میں پھانس کے حضرت الیاس علیہ السلام کے اگینسٹ کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بڑی مشکل سے بھاگ کر پہاڑوں میں کہیں جا کے جان کی اپنی جان بچائی، اور وہیں پہ رہنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پر شرک کا دور اب ان کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ ان کی بیٹی نے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اب کہاں کر دی، جو نیچے والی جو یہودیہ کی ریاست تھی جہاں پہ ابھی دین ایمان قائم تھا، اس ماں باپ کی بیٹی ایزابیل کی شادی کہاں ہو جاتی ہے، یہودیہ کے جو ریاست کا سربراہ تھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور بالکل وہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا۔ شرک آہستہ آہستہ وہاں سے یہودیہ کی ریاست میں بھی آ گیا۔ بہرحال یہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام اب نکل کر آئے اور آ کے اس علاقے کو بھی سمجھانا شروع ہوئے، یہاں پر بھی اپنے دین کا دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن ان کی بات کو کسی نے مان کر نہیں دیا، کسی نے نہ مانا۔ لیکن انہوں نے پھر آگے سے یہ بتایا ان کو، اور انہوں نے کہا خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ نہ تو اپنے باپ یہوشافط کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہ کی راہ پر چلا ہے، اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا۔ یہ ان کا خطبہ ہے جو اسرائیلیات میں سے لیا گیا ہے، اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا۔ سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیری بیوی کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا، اور تو انتڑیوں کے مرض سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی چلی جائیں گی۔ انہوں نے شہزادہ بادشاہ کو وارن بھی کیا، تنبیہ بھی کی، یہ ساری باتیں بھی بتائیں، اور یہ خط لکھ کر انہوں نے سب کچھ بتایا تھا۔ یہ ساری باتیں ان کی کہیں بھی پوری ہوئی۔ پہلے یہورام جو تھا وہاں کا بادشاہ یہورام، اس کی ریاست بیرونی حملے ہوئے اور اس کی تباہ ہوئی اس کی ریاست۔ اس کے بعد اس کی بیویوں کو دشمن پکڑ کر لے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ خود انتڑیوں کی تکلیف میں شکار ہو گیا، اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی سن کر نہ دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا، دو باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، یا پھر یہ کہ وہ کہاں چلے گئے اس کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ان کو حضرت الیاس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شاید حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کو آسمانوں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو یہ دنیا میں ہی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ اللہ عالم اس میں کون سی بات کی سچائی ہے اور کون سی بات کی حقیقت ہے، ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا کام پورا کا پورا جاری رکھا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، میں آپ کو پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا جائے گا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا اس قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بالا، کیا تم بال کو پکارتے ہو، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، بال کو پکارتے ہو۔ انہوں نے تو بال کے خلاف آواز اٹھائی تھی، بال کو وہ پوچھتے تھے، بال کی باتوں کو مانتے تھے، بال کے کہے کو صحیح سمجھتے تھے، بال نے جو یعنی بال کی طرف سے جو باتیں بنائی ہوئی تھی اسی کے اشاروں پہ پپٹس بنے ہوئے تھے۔ آج اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے اشاروں پر پپٹس بنے تو ہمارا بھی یہی معاملہ۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ ہم
IMF کو پکارتے ہیں، اگر ہم اللہ کے علاوہ اوباما کو پکارتے ہیں، اگر ہم اللہ کے علاوہ اپنے کسی لیڈر کو جو کہ ریلیجس لیڈر ہے، مثال کے طور پر طاہر القادری کو پکارتے ہیں، اگر ہم اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو پکارتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ اتدعون بالا، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ اور تذرون احسن الخالقین، اور تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو کیا پیغام سمجھ میں آ رہا ہے؟ پکارا جائے گا تو کس کو پکارا جائے گا؟ صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ کسی اور کے اوپر حاجت روائی کا معاملہ کرنا یا کسی سے کچھ ایکسپیکٹیشنز لگانا یا کسی سے مرادیں مانگنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی رویہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، جو احسن الخالقین ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پکارنے کا کام کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ بات وہی آ رہی ہے۔ اللہ انہوں نے آگے سے کہا اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور جو تمہارے آباء و اجداد گزر چکے ان کا رب بھی وہی ہے۔ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارا رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، جو احسن الخالقین ہے، اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارتے، تم بال کو پکارتے۔ فکذبوہ، سب نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ سب نے آگے تم بڑی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو، جاؤ اپنا کام کرو جا کے، ہم کو شرک کر رہے، ہم کو یوں کر رہے، نہیں ہم تو اللہ کو بھی پکارتے ہیں، ان کو بھی، وہ اللہ نے ہمارے وسیلے بنائے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مددگار بنائے۔ نہیں، پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلا دیا، تو سب نے جھٹلا دیا اس کو۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ البتہ سزا کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سب کو لمحضرون، سزا کے لیے یقیناً پیش کیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان کو جنہوں نے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اللہ تو ہمیں اپنے لیے خالص کر لیا، اللہ ہمیں ہر حال میں صرف اور صرف اپنے سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا ہر طرح سے ہمارا ٹرسٹ یا ہمارا بھروسہ دوسروں سے ہٹا کے اللہ اپنے اوپر لے آ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ہم نے یہی نہیں کیا، جو اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر کے چلتے تھے ان کا ذکر خیر ہم نے بعد میں بھی جاری کر دیا۔ سلام علی الیاسین، الیاسین کے اوپر سلامتی ہو۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسن احسان کرنے والوں کو۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط وہ بھی البتہ رسولوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب اس نجات دی تھی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو نجات دی تھی، الا عجوزا، سوائے اس کی ایک بڑھیا کے، وہ جو اس کی بیوی تھی نا، ایک بوڑھی عورت، فی الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ صرف ان کی جو بیوی تھی، کیونکہ وہ مشرکہ تھی، بیوی مشرکہ تھی نا، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ مشرکہ بھی تھی، شوہر کی نافرمان بھی تھی، اور غلط کاموں میں ساتھ دینے والی بھی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے اہل و عیال کو میں نے لوط علیہ السلام کے بچا لیا تھا، بیٹیاں تھیں اس کے اندر ان کی شامل، ان سب کو بچا لیا گیا تھا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے بعد میں ان کو تہس نہس کر دیا، یعنی جتنے بعد والے لوگ تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہس نہس کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، ان کی آبادی کو لے کے پلٹا دیا گیا تھا اور اوپر سے نیچے مار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، البتہ تم گزرتے ہو، عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر، مُصْبِحِينَ، صبح کو، یعنی تم، اور وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی تم ان کی جگہوں سے جہاں وہ پائے جاتے تھے وہاں سے تم صبح بھی گزرتے ہو، شام کو بھی گزرتے ہو، یعنی صبح شام تمہارے اس جگہ سے گزران ہوتے ہیں، تمہارے راستے میں وہ جگہ اور بستی آتی ہے جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟
افلا تعقلون، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بے حیائی کا کام کیا تھا. انہوں نے کسی شخص نے لوط علیہ السلام کے فزاجراتی زجرہ اور فتالیاتی ذکر والے معاملے کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے معاملے کو مان کے نہیں دیا. کسی شخص نے، پوری بستی کی بستی ان کی تباہ برباد کر دی گئی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سمجھا دیا اپنا کام کرتے رہنا. جنہوں نے کام کیا تھا اللہ نے ان کو بچا لیا. وہ کون تھے جو یہ کام کرتے تھے؟ اللہ کے مخلص اور چیدہ بندے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ مومن تھے، میرے مومن بندوں میں سے تھے، مخلص بندوں میں سے تھے. اللہ ہمیں مومن بھی بنا دے، اخلاص سے عمل بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال میں احسان کے رویے بھی شامل کر دے، کیونکہ اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کے لیے بہترین جزا کا معاملہ کرتے ہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ اور بے شک یونس البتہ وہ بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگا تھا طرف کشتی کے مشحون بھری ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے تھے. یہ کب ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلام کو بابل کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. وہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، نبی کا فریضہ انجام دیتے رہے. قوم نے مان کر نہ دیا، آخر کار وہ مایوس ہو گئے، وہ نا امیدی کا شکار ہو گئے. مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن نا امید نہیں ہوتا. یہ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر 3 دن تک تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو 3 دن اور رہ لو، بس لو، پھر اس کا اللہ کا عذاب آئے گا اور تم سب کو برباد کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ان کو اپنی بستی کو چھوڑنے کا، ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. یہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے جلد بازی بھی دکھائی اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. جا کے بیٹھے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے. فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، بس قرآن اندازی کی گئی. قرآن اندازی کیوں کی گئی؟ فَسَاهَمَا کا مطلب ہے بس قرآن اندازی کی گئی. ہوا یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی مجھدھار میں پھنس گئی، اور کشتی ایسے مجھدھار میں پھنسی کہ گول گول گھومنے لگی. بھنور میں وہ پھنس گئی ہے، اور وہ بھنور میں تب کشتی پھنستی تھی جب اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام نکلتا تھا نا، تو یعنی اپنے آقا سے کوئی غلام بھاگ جاتا تھا اس کی اجازت کے بغیر، تو ہمیشہ کشتی جو ہے نا ایسے پھنس جاتی تھی. تو انہوں نے یہی سوچا، انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگ کے غلام آ کے اس کشتی میں بیٹھا ہے. اب کون بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے، اب فَسَاهَمَا، اب انہوں نے قرآن اندازی کی. اب قرآن اندازی کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جی انہوں نے قرآن اندازی میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ جی یہ بیٹھا، یہ ہے جو بھاگ کے آیا ہے. ایسی بات نہیں تھی. سارے ہی غلام تھے، کوئی بھی ہو سکتا تھا. قرآن اندازی جائز نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اندازی صرف چند جگہوں پہ جائز ہے، جیسے کہ سب ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں. مثال کے طور پر کمیٹی ہوتی ہے، اور کمیٹی میں کیا ہوتا ہے، سب ایکولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پرچی نکالی جاتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے یہ فلانے کی پرچی نکلی ہے اور یہ پیسے اس کو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، سب کی ایکول کنٹریبیوشن ہوتی ہے. حج کی درخواستیں دی جاتی ہیں اور اس میں سے پرچیاں نکالی جاتی ہیں، جن کے نام آ جاتے ہیں ان کو وہ اپرچونٹی مل جاتی ہے. یہاں پر قرآن اندازی ایسے نہیں کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے جی کون ایسا، نہیں. انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، اس میں سے جو بھی جس کا بھی نام آئے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا. سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا قرآن اندازی کر کے جی ہم بھی کر سکتے ہیں کہ جی چلو یہاں بیٹھے ہیں، جھوٹ بولا گیا ہے تو اب 5 لوگ بیٹھے ہیں، 6 لوگ بیٹھے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، کس کا نام آئے گا بس وہی جھوٹا ہوگا. ایسے نہیں ہے. مطلب ان کے اوپر وہ غلط الزام نہیں لگایا گیا یہاں پر، لیکن ان کو سارے کے سارے غلام ہیں. بس یہ کہا گیا تھا کہ جس کا بھی نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور ہم اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں گے. یہ ان کا ایک طریقہ تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن اندازی کی گئی. جب ایک دفعہ نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا،
انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نبی ہیں، یہ کیسے کوئی بھاگ سکتے ہیں اپنے آقا کی اس سے. تو پھر ڈال دیا گیا. دوسری دفعہ ہوا، انہوں نے کہا پھر انہی کا نام 3 دفعہ جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا، حالانکہ انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں جمپ لگا دیتا ہوں سمندر کے اندر. لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ نہیں لگائیں گے، ہم سب کی قرآن اندازی کریں گے. لیکن پھر بھی وہ قرآن اندازی میں جب یونس علیہ السلام کا نام نکلتا گیا لوگ نہیں مانتے تھے. لیکن جب 3 دفعہ انہیں کا نام نکلا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے جمپ لگا دی سمندر کے اندر. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ مات کھانے والوں میں سے ہو گیا. فَالْتَقَمَهُ، پس نگل لیا اس کو، احوت مچھلی نے، فَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ایک بہت بڑی ویل مچھلی آئی. ویل مچھلی آئی اور ویل مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پورے کا پورا سالم نگل لیا اور وہ ملامت زدہ ہو گئے. جب وہ نگل لیے گئے، اب وہ مچھلی کے اندر گئے، مچھلی کے اندر پیٹ میں ایسے اندھیرا اتنا کچھ. اب وہ ان کو سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ جو ہے نا میرے کسی قصور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی ہے. اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے تو مجھے نہیں کہا تھا وہ جگہ چھوڑ کے جاؤ، میں تو خود ہی جلد بازی کر کے، لیکن جلد بازی بھی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا. تو تعلیمات ذکر کا کام چھوڑ دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کہتے نا وہ ہو کر ڈس ہارٹ ہو کر چھوڑ دیا، نا امید اور مایوس ہو کر وہ کام چھوڑ دیا. تو ایسا کام چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کس سزا سے دوچار کیا ہے؟ فوراً ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ ملیم، اور وہ ملامت زدہ ہو گئے. میں اور آپ ہاں جی، مایوسی کفر ہے، تو ایک طرح سے یہ کفر کا ارتکاب، کتنے سارے گناہ ان سے ہو گئے. اب ان کو فوراً ملامت ہوئی اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے سے تو یہ کام غلط ہو گیا. مجھے اور آپ کو کتنی دفعہ ملامت ہوتی ہے اپنے اوپر کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا عمل ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے. اب تک کی زندگی ہم نے کیسی گزار دی؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جاری رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ کیا ہمیں کبھی اس بات پہ ملامت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں کبھی اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری ساری زندگی برباد ہو گئی، ہماری ساری زندگی ضائع ہو گئی؟ ہم بھی تو چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم بھی تو چھوڑ گئے، ہم نے بھی تو کبھی قرآن نہ اٹھا کے پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ آگے جا کے بتانے کی ضرورت محسوس کی. وہ ایک عمل کرتے 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 کو چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس سزا سے دوچار ہو گئے ہیں. اور میں اور آپ اتنا عمل چھوڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رب ہمیں نوازتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ رب پھر ہمیں لا کے یہاں پر بٹھا دیتا ہے کہ آ جاؤ، ابھی بھی سن لو، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینا شروع ہو جاؤ. کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے. اور اس لیے نکالا تھا کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کرو وتؤمنون باللہ، تم تو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو، تمہیں تو نکالا ہی اسی لیے ہے. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں. اب جب انہیں ملامت ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ فلولا، پس اگر نہ ہوتا، انہو، بے شک وہ، کان من المسبحین، اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں اگر وہ نہ ہوتا، للبث فی بطنہ، البتہ وہ رہتا اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، بعد میں دوبارہ جب اٹھایا جائے گا. اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو وہ قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے جب تک کہ ان کو دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. کون سی تسبیح کی تھی انہوں نے؟ ویری گڈ. یہ کون سی تسبیح ہے؟ استغفار کی تسبیح ہے. یہ استغفار کی تسبیح ہے. غلط عمل ہو جائے، زندگی ضائع کر دی، زندگی برباد ہو چکی ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے سال گزر چکے ہیں، اگر ابھی بھی تسبیح نہ کی، استغفار کی تسبیح نہ کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب نہ کی تو کیا ہوگا؟ وہیں پڑے رہیں گے جہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ کثرت سے استغفار کرنے والا بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوش ہو جائے تم میں سے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے. اللہ کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے اور کثرت سے یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح انہوں نے پڑھی تھی نا، 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھی تھی. انہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھی تھی. ایک مرتبہ بھی سوچ کے اللہ سے استغفار کریں گے تو وہ تو رب ہے ہی تواب، وہ تو ہے ہی غفور، وہ تو ہے ہی غافر الذنب، وہ تو ہے ہی قابل التوب، وہ تو ہے ہی عفو قدیر، وہ تو بخشنے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے. میرے اور آپ کے صرف ایک مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ سوچ کے استغفار کرے اللہ فلاں بڑا گناہ ہو گیا تھا، آئندہ نہیں کروں گی، معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دے گا اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. 2 فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ مشکل سے نکلنے کا نکل آ رہا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آ رہا ہے ادھر سے جدھر سے ہمارا گمان بھی نہیں ہے. اب انہوں نے جب استغفار کیا ہے، مسبحو کیا ہے، یعنی کہ سبحہ کہتے ہیں تیزی سے تیرنے کو، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بہت زیادہ کثرت سے تسبیح کی. صحیح تسبیح کرنا، بار بار ایک چیز کو پڑھنا. ہم کہتے ہیں نا اس نے ایک تسبیح پڑھ لو کس کی؟ درود شریف کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کم سے کم 100 دفعہ ضرور پڑھو، ٹھیک ہے نا. کثرت، اس کا مطلب ہے کثرت سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، زیادہ سے زیادہ کرنا. تو انہوں نے مسبحون میں شامل ہوئے، کثرت سے استغفار کی تسبیح کیے. فنبذناہ، بس پھینک دیا ہم نے اس کو. اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. اللہ نے کیسے کیا کہ وہ مچھلی، ویل مچھلی جس کی پیٹ میں جا کے وہ ہضم بھی ہو سکتے تھے، اللہ فرماتے ہیں فنبذناہ، بس ہم نے پھینک دیا اس کو بالعراء، چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ ایک بہت ہی نازک اور سقیم مریض کی حالت میں تھا. یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا. حضرت یونس علیہ السلام ویل مچھلی کے اندر گئے اور واپس نکل کے آ گئے. باڈی کے اوپر جو اندر کی مچھلی کی باڈی کے اندر کے جو تیزابیت، جو اس کے فلوئڈز یا جو سیکریشنز تھی، انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اثر کیا تھا. ہم پانی میں ڈالتے ہاتھ 1 گھنٹے کے لیے تو ہماری رنکل ہو جاتی ہے، کیسے ہمارا جھلسا جاتا ہے ہمارا ہاتھ اور گل سا جاتا ہے اگر 4-6 گھنٹے پڑا رہے. تو ان کی باڈی کتنی دیر پڑی رہی ہوگی مچھلی کے اندر، تو ان کی باڈی پہ تو اندر ایسڈز بھی ہیں، ساری سیکریشنز بھی ہیں، لعاب ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ سب لگ رہا ہے. تو ان کی بھی جو باڈی کی حالت تھی نا اسکن کی، وہ نہایت خستہ ہو چکی تھی. اور مچھلی کی اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، اور مچھلی نے اس کو جا کے ایک سمندر کے ساحل پر اگل دیا. مشکلات سے نکلنے کا راستہ تو اللہ نے بنا دیا. مشکل میں تھے، نکل آئے باہر. یہ ایسا معجزہ تھا جو آج بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور دکھایا کیسے کہ 1891 میں انگلینڈ کے ساحل میں اگست کا مہینہ تھا، ایک کشتی جس کا نام تھا اسٹار آف ایسٹ، اس میں مچھیروں نے ایک گروپ نے کیا کیا، ایک مچھلی کے اوپر، ویل مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کی. 100 ٹن وزنی مچھلی کے اوپر حملہ کیا. وہ مچھلی زخمی ہو گئی لیکن قابو میں نہیں آئی، اور اس کو قابو میں کرتے کرتے ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ سمندر میں گر گئے. انہی ایک بندے میں سے جیمز بریڈلے، ان کا ایک ساتھی تھا جس کو ویل مچھلی نے نگل لیا، پورا کا پورا سالی میں نگل لیا. یہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. اب یہ بیچارے سارے کے سارے باقی بچ گئے، پریشان ہو کر یہ واپس آ گئے. جب مچھلی جو زخمی ہوئی تھی، آخرکار اس مچھلی کو پکڑ لیا گیا. مچھلی کو پکڑ کے ساحل کے اوپر جب لا کے اس کو چاک کیا گیا تو جیمز بریڈلی اس
میل مچھلی کے پیٹ میں سے نکل کے باہر آ گیا اور بالکل صحیح سلامت اور بالکل زندہ حالت میں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو معجزہ دنیا میں دکھا دیا کہ جیسے میں نے یونس علیہ السلام کو نکالا تھا صحیح سلامتی کی حالت میں، اسی طرح میں تم میں سے بھی کسی کو ایسے ہی نکال سکتا ہوں. تو گویا مشکلوں سے نکلنا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پاسبل کب ہوا تھا؟ جب انہوں نے استغفار کی کثرت کو اپنے لیے لازم کیا تھا. آج 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے کا کوئی وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. 1 مرتبہ پڑھے 2 مرتبہ پڑھے بھی نہیں ہے، بلکہ مسبحون زیادہ دفعہ پڑھے، کثرت سے پڑھے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت گرم وظیفہ ہے، اس کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا چاہیے، گرمی کے اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ ٹھنڈے گرم کا کانسیپٹ بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. 1 دفعہ پڑھے 6 دفعہ پڑھے، بار بار پڑھے، کثرت سے پڑھے. مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتائے گا، نکالے گا. یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. یہ قرآن پاک میں ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح معجزاتی صورت میں نکال کے لایا، اللہ ہمیں بھی مشکلوں سے آسانی سے نکال لے گا اگر ہم اس وظیفے کو اپنے لیے راستہ جاری کریں گے اور ساتھ ساتھ نہ سوچ کے پڑھیں گے کہ کس چیز پر استغفار کر رہے ہیں. اب رزق کو اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے، تو ان کو کہاں سے رزق عطا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا، اور اگا دی ہم نے علیہ اوپر اس کے شجرتن ایک درخت من یقطین جو کہ بیلدار تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا. ایک بیلدار درخت ان کے اوپر اللہ نے ایسے اگایا. کہا جاتا ہے تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ کدو کا درخت تھا یا تربوز کا تھا، جس کا بھی تھا. بات یہ ہے کہ اس کے اتنے بڑے بڑے پتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی باڈی جو کہ انتہائی خستہ حال ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، مریضوں جیسی ہو چکی تھی، اس کو وہ کور کر لیتے تھے. وہ پتے ان کی پوری باڈی کو کور کر لیتے تھے. نہ کوئی مکھی آ کے بیٹھتی، نہ کوئی کیڑا، نہ مچھر، نہ کسی قسم کا انفیکشن کا معاملہ. آرام سے وہ سائے کے اندر رہتے رہے. رزق اللہ نے کہاں سے دیا؟ ایک ہندی آتی صبح آتی اور شام کو آتی اور وہ بیٹھ جاتی تھی اور ان کے اپنے تھن ان کے منہ سے لگا دیتی تھی. اور حضرت یونس علیہ السلام اس بکری کے دودھ سے پی کر اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ صحیح کیا اور وہ ٹھیک ہوئے. اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا ایسا معاملہ کیا، ایک بکری کو بھیجا، ایک بیلدار درخت کو اگا دیا. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کو اپنے لیے لازم کریں گے تو کیا اللہ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہیں بنائے گا؟ اللہ ہمیں وہاں سے رزق نہیں دے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی گمان تھا کہ ان کو کہاں سے رزق ملے گا؟ کوئی بکری آ جائے گی، کوئی بیلدار درخت ان کے اوپر لگا دیا جائے گا؟ نہیں تھا نا. تو بس یہ ہمیں تقویت دینے کے لیے ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے کہ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ ساری ہی پریشانیاں دور کرے گا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہ تو جاری رہے. انہوں نے ملامت زدہ ہو گئے تھے، انہوں نے استغفار کر لیا تھا، کہا تھا اب میں ایسا نہیں کروں گا اللہ، اب میں تیرے بندوں کو تیرا پیغام پہنچاؤں گا. لہٰذا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 اور بھیجا ہم نے اس کو 1000 لوگوں کی طرف، او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ کی طرف. فآمنوا، بس وہ سب ایمان لے آئے. فمتعناهم إلى حين، پھر ہم نے انہیں وقت مقرر تک کے لیے ہمیں انہیں متا دے دی، ہم نے خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.